حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام لائے، یہ واقعہ بہت عجیب ہے، سننے والا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، شام میں گئے، آپ نے خواب دیکھی، وہاں ایک عیسائیوں کے عالم تھے جنہیں راہب کہتے ہیں، بحیرہ راہب، آپ نے ان کو اپنی خواب سنائی۔ اس نے پوچھنا من این انتا، تو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا من مکہ، میں مکہ سے ہوں۔ کہا من ایہا، کس قبیلہ سے ہے؟ کہا من قریش، قبیلہ قریش ہے۔ فعیش انتا، تو کرتا کیا ہے؟ کہا تاجرون، میں تجارت کرتا ہوں۔ یہ جب چند ایک سوال پوچھے، کہاں سے ہے، قبیلہ کون سا ہے اور کیا کرتا ہے، پھر کہا ان صدق اللہ رویاک، جو تو نے خواب بتائی ہے، اللہ نے اگر تیری خواب کو سچا کیا تو یہ یاد رکھنا، فَإِنَّهُ سَيَبْعَثُ نَبِيًّا مِّن قَوْمِكَ، تمہاری قوم میں ایک نبی آئے گا، اللہ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ، جب وہ اس دنیا میں ہوگا تو اس کا وزیر ہوگا، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے گا تو اس کا جانشین ہوگا، اللہ اکبر، تو اس کا جانشین ہوگا۔ فَأَسَرَّ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضہ حتیٰ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اس خواب کو کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اپنے دل میں تعبیر کو چھپا کے رکھا حتیٰ کہ حضور تشریف لے آئے، دعوی نبوت فرما دیا۔ صدیق اکبر کے یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، اے محمد آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، اللہ اکبر، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور یہاں آ کر مجھ سے سوال کیا ہے۔ فعانقہ، صدیق نے حضور سے معانقہ کیا، وقبل بین عینی، حضور کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ کیا عجیب واقعہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ ابن عساکر نے عجیب لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کان اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ شبیہم بوحی من السماء، صدیق اکبر کا اسلام ایسے ہے جیسے وحی آسمانی کے مشابہ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وحی کی طرح اسلام۔ کیا صدیق اکبر کے اسلام کا واقعہ ہے۔ یہاں ایک شبہ اور اس کا جواب ذرا ذہن نشین فرما لے، تو کہ میں نے سارے شبہات کو اڑانا ہے، آپ جانتے ہیں ہماری طبیعت کو۔ آپ کہیں گے ہم نے آج تک یہ سنا کہ صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا اور بغیر دلیل اور معجزے کے مطالبہ کے کلمہ پڑھا ہے، اور آج ہم سن رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی کلمہ لا رہے لیکن دلیل کے بعد لا رہے، تو کیا وہ بات ٹھیک نہیں تھی یا یہ ٹھیک نہیں تھی؟ میں نے کہا توجہ سے بات سمجھنا، جو کہتے ہیں صدیق اکبر ایمان لائے بغیر دلیل کا مطالبہ کیے، بغیر معجزہ دیکھے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت کے مطابق میں جو کہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، دلیل نبوت کو دیکھ کر، مانگ کر، پوچھ کر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی سے دلیل مانگنا ضد، اناد، ٹکر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا عقیدت اور محبت کی وجہ سے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات سمجھیں۔ آپ ایک جلسے میں آتے ہیں اور ایک بچہ وہاں قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کو قرآن بہت پسند آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے قرآن کس استاد سے پڑھا ہے؟ دیکھیں سوال ہے نا۔ اور ایک شخص آپ کے آتا ہے، قرآن آپ سنتے ہیں، لہجہ بھی ٹھیک نہیں، تلفظ بھی ٹھیک نہیں، غلط پڑھتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے قرآن کس استاد سے پڑھا ہے؟ اب دیکھو سوال تو ایک ہی ہے نا، لیکن پہلے سوال کا مقصد عقیدت، محبت، تعلق ہے، ماشاءاللہ کس استاد سے پڑھا ہے، یہ خوبی ہے۔ اور دوسرے سے سوال وہ داد نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، وہ الجھن ہے، ٹینشن ہے، تکلیف ہے کہ تو نے کس بندے سے قرآن پڑھا ہے، کیسے قرآن پڑھتا ہے۔ اب دیکھو سوال تو ایک ہی ہے نا، طرز بدل گئی، توجہ رکھنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے، یہ طنز، تنقید، اٹیک، اعتراض کچھ بھی نہیں ہے، یہ عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ہے کہ حضور آپ نے دعوی نبوت پیش کیا، سبحان اللہ، آپ کیسے فرماتے ہیں میں نبی ہوں؟ فرمایا میں کیسے کہتا ہوں؟
الدلیل وما علامہ الدیرویا کلتی رد فی شام، میرے دعوے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو ابو بکر تو نے شام میں دیکھی ہے۔ صدیق اکبر مچل گئے، محبت تو پہلے سے تھی، عقیدت تو پہلے سے تھی، اور عقیدت نے امنڈ آئی۔ فعانقہ، معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، پیغمبر کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور صدیق نے کلمہ پڑھ لی۔ صدیق اکبر وہ شخص ہیں جس دن کلمہ پڑھا، نبوت کے دامن سے صحابی بن کر وابستہ ہوئے، سب سے پہلے پیغمبر کا بوسہ لیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور صدیق الوداعی ملاقات کر رہا ہے، اس وقت بھی صدیق نے حضور کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر! جب آپ پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہیں تو بوسہ لے کر ہیں، جب حضور کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو بوسہ لے کر رخصت کر رہے ہیں۔ صدیق کا عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عجیب عشق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ صحابی بھی کیسے؟ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ حدیث نمبر 268 میں فرماتے ہیں، ان اول من اسلم من هذه الامه برسول اللہ خدیجہ واول رجلین اسلاما ابو بکر الصدیق وعلی وان ابا بکر اول من اظہر اسلاما۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانے والی عورت خدیجہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ابو بکر اور علی ہیں، اور اسلام کا اظہار کرنے میں پہل کرنے والے وہ ابو بکر ہیں۔ آپ نے 4 قسم کی روایات سنی ہوگی، ابو حنیفہ کو سنیں۔ ابو حنیفہ کا مزاج دیکھیں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کس طرح حدیث میں تطبیق فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے زید، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ۔ ابو بکر فرماتا ہے چاروں ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھیں کہ مرد بالغوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر ہے۔ بچوں میں کلمہ پہلے کس نے پڑھا؟ علی ہے۔ غلاموں میں پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ زید ہیں۔ خواتین میں پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ خدیجہ ہیں۔ اپنی جگہ پر چاروں ٹھیک ہے۔ یہ ہے حنفیت، یہ ہے امام ابو حنیفہ، یہ ہے دین کا فہم، یہ ہے دین کی سمجھ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت باکمال انسان تھے۔